اس وقت اہم ترین ملاقات کی گئی ہے چیف جسٹس کی عدالت میں، اور عمران خان کی صحت کو لے کر اس وقت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، اور بڑا بریک تھرو جو ہے وہ ملاقات کے صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ملاقات کے بعد اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وکلا باہر آ چکے ہیں۔ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان سے اہم ترین ملاقات کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لائرز کی جانب سے، اور عمران خان کو مکمل طور پہ اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں یہ اس وقت سلمان اکرم راجہ صاحب یہاں پہ آ رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں جب 10 مئی کو عمران خان صاحب کا جو ان کی گرفتاری کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہاں پہ 11 مئی کو ان کو طلب کیا تھا، اور آج ایک مرتبہ پھر اسی طرح کی ایک تشویش ہے عمران خان کے حوالے سے، تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کوئی درخواست لے کر گئے ہیں کہ ماضی کی طرح یہاں پہ خان صاحب کو طلب کریں اور ان کی صحت کے معاملے کو لے کر؟ دیکھیں، ابھی میں اور علی محمد خان صاحب اور ہمارے دیگر دوست ہم سپریم کورٹ کی عمارت میں گئے۔ یہاں ہم نے انتظار کیا، پھر ہم نے اپنا بھیجا پیغام کہ ہم ملنا چاہتے ہیں رجسٹرار صاحب سے، کیونکہ مقدمات کو فکس کرنے کا جو اختیار ہے وہ رجسٹرار صاحب کا ہے۔ تو رجسٹرار صاحب سے میں اور علی محمد خان صاحب ملے ہیں، اور رجسٹرار صاحب کو ہم نے قوم کی تشویش جو ہے اور جو غم ہے وہ پہنچایا ہے، اور غصہ بھی ہے یقیناً۔ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں وہ بالکل تسلی بخش نہیں ہیں۔ تو رجسٹرار صاحب نے ہمیں یقین دلایا ہے ہماری بات سننے کے بعد کہ خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے جتنے کیس ہیں، ان میں ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحب کی بہن کا کیس ہے، دیگر ہیں، ایک میری پٹیشن ہے، یہ تمام اگلے ہفتے لگ جائیں گے، اور کاز لسٹ جو ہے یہ پرسوں غالباً جاری ہو جائے گی۔ تو یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ چھٹیاں ہیں آج کل، آپ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے مقدمات سنے جائیں گے، اور جب یہ مقدمہ عدالت میں لگے گا تو وہاں پھر آگے جو استدعا ہے خان صاحب سے ملاقات کی، ان کو عدالت میں بلانے کی، یہ تمام باتیں عدالت میں ہوں گی۔ پہلا مرحلہ یہی تھا کہ مقدمات لگیں۔ علی محمد صاحب۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ہم آئین اور قانون پہ یقین رکھنے والی جماعت ہیں، بلکہ آج جس سپریم کورٹ میں ہیں، جب لائر موومنٹ چلی تھی، اس کی آزادی میں عمران خان صاحب کا بنیادی کردار تھا، اور باقاعدہ انہوں نے اسیری کاٹی مشرف صاحب کے دور میں۔ بہرحال ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم کو اتنا مبہوس کر لیا جائے گا کہ وہ شخص جس کے اپنے ہسپتال میں لاکھوں لوگوں کا مفت علاج ہوتا رہا کینسر کا، لاکھوں کروڑوں دعائیں جن کو کی گئیں، وہ اور ان کی وائف دونوں جو ہے اب علاج ہی کی خاطر جو محروم کر دیے جائیں گے کہ اپنے ڈاکٹر سے ان کی ملاقات نہیں ہوتی۔ ہمارا مطالبہ بڑا سمپل ہے کہ عمران خان صاحب تک ان کے ڈاکٹرز، فیملی، وکلا، پولیٹیکل لیڈرشپ سب کی ملاقات ہونی چاہیے، لیکن فوری طور پہ ان کے ڈاکٹرز اور فیملی کی ملاقات تو ہونی ہی چاہیے۔ آج اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آج رجسٹرار صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، راجہ صاحب نے بات کی ہے، اور اگلے ہفتے امید ہے انشاءاللہ کہ کیسز ہمارے لگ جائیں گے، اور سارے کیسز اکٹھے کر کے ایک ہی وہ عدالت میں لگائیں گے، جس میں راج صاحب کی اپنی پٹیشن ہے، عظمیٰ بی بی کی ہے، ڈاکٹر صاحبہ خان صاحب کی جو سسٹر ہیں، اور کچھ پٹیشنز اور ہیں، یہ لگتی ہیں۔ تو امید ہے کہ خان صاحب تک رسائی پاسبل ہو جائے۔ ڈاکٹرز پہلی فرصت میں مجھ سے ملے، عاصم یوسف صاحب اور فیصل سلطان صاحب جو ان کے پرسنل ڈاکٹرز ہیں، اور میں دوبارہ سپریم کورٹ کے احاطے میں آن ریکارڈ یہ کہنا چاہتا ہوں، کل ہائی کورٹ میں بھی میں نے یہ بات کی، اور خیبر پختونخوا ہاؤس میں بھی، کہ ان دونوں ڈاکٹر صاحبان کا ریکارڈ ہے، انہیں کبھی کوئی پولیٹیکل بات نہیں کی، ہمیشہ صرف اپنی پیشنٹ تک اور اپنی فریڈم کو یقین ہو جائے کہ خان صاحب کی صحت کیسی ہے، اور جو چہمگوئیاں خان صاحب کے بارے میں چلائی جا رہی ہیں، میں میڈیا کو کہنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کے پاس مصدقہ اطلاعات نہ ہوں، آپ کبھی کوئی ایسی خبر خان صاحب کی صحت کے بارے میں نہ چلائیے، کیونکہ عمران خان ایک آدمی نہیں ہے، ان کے ساتھ 25 کروڑ کا دل دھڑکتا ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ نیکسٹ ویک اللہ کرے گا انشاءاللہ کوئی اللہ بہتر کرے گا اور کوئی راستہ نکل آئے گا۔ اچھا راجہ صاحب، یہ بتائیے گا، اس کے بعد یہ احتجاج جاری رہے گا، کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیے، ہم اپنے دوستوں سے بات کریں گے۔ ہمارا جو احتجاج ہے وہ حکومت کے حوالے سے بھی ہے، حکومتی رویے کے حوالے سے بھی ہے، تو یہ فیصلہ یہاں پہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کریں گے۔ یہ پارلیمنٹیرینز کا احتجاج ہے کہ انہوں نے کس پیرائے میں اور کب تک یہ احتجاج جاری رکھنا ہے۔ ہمارا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اس معاملے کو عدالت تک آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ شرافت سے، انسانیت سے کام لے۔ خان صاحب کی جو بطور انسان، بطور قیدی حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں، ان کی بہنوں کا ان سے ملنا، ان کے وکلاء کا ان سے ملنا، ان کے معالجین کا ان سے ملنا، یہ بنیادی حقوق ہیں۔ تو یہ حقوق حکومت نہیں دے رہی، یہ جو حکومت مسلط ہے، یہ سب سے پہلے اس کے دروازے پر یہ جرم جو ہے آ کے گرتا ہے۔ تو ہم حکومت کے خلاف جو احتجاج ہے وہ جاری رکھیں گے،
لیکن اس کا فیصلہ جو ہے پارلیمانی پارٹی اور ہمارے پارلیمنٹیرینز کریں گے۔ وزیر اعلیٰ جوائن کریں گے اس احتجاج کو آج، یا ابھی ان کی اپڈیٹ کے بعد وہ؟ میں اس بارے میں نہیں جانتا جی۔ وزیر اعلیٰ صاحب انشاءاللہ جمعرات کو جو رفقا کی ملاقات کا دن ہے اس میں وزیر اعلیٰ صاحب کا نام بھی جائے گا اور جمعرات والے دن وہ اڈیالہ آئیں گے۔ اچھا راجہ صاحب، ابھی آپ رجسٹرار آفس سے ملاقات کر کے آئے ہیں کیونکہ تشویشناک اس وقت ملکی صورتحال عمران خان کی صحت کو لے کر کچھ تازہ درخواست بھی دی ہے کہ جس میں جو خبریں آ رہی ہیں، اس سے پہلے آنکھ کی خبر تھی چھپی اور بعد میں خود ہی حکومت نے بتائی کہ آنکھ کا مسئلہ ہے، اب ان کی صحت کے مسئلے کو لے کر کوئی نئی درخواست پہنچائی گئی، کوئی یقین دہانی کروائی جاتی ہے کہ خان صاحب کو یہاں پر پروڈیوس کیا جائے، ان کی صحت کے بارے میں معلوم کیا جائے؟ دیکھیں اب ہمیں یہ علم ہو گیا ہے کہ اگلے ہفتے یہ مقدمات لگ رہے ہیں۔ ان مقدمات میں عبوری نوعیت کی یا ذیلی نوعیت کی کوئی درخواست اگر دینی ہے تو بالکل اس پہ ہم مشاورت کریں گے خان صاحب کی بہنوں سے بھی، اور تمام درخواستیں جو ضروری ہیں وہ دے دی جائیں گی تاکہ جب یہ مقدمہ لگے تو وہ درخواستیں بھی ہوں۔ لیکن ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے دوسری جو جانب ہے اس کو تعطل کا جواز ملے، اس کو التوا کا جواز ملے کہ یہ نئی درخواست ہے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ وہاں یہ بہانہ آیا کرتا ہے۔ جو درخواستیں دائر ہیں وہ مفصل ہیں اور ہم سمجھتے ہیں انہی درخواستوں میں تمام جو ضروری احکامات ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں۔ سر، رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ اگر عمران خان سے ملاقات کے بعد سیاسی بازی نہیں کرنی، بیانات نہیں دینے، تو یہ آپشن پہلے بھی موجود تھا ملاقات کا۔ نہیں دیکھیں وہ پھر آگے بڑھے نا۔ دیکھیں اب جو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کل بات کی ہے کہ سیاسی گفتگو نہیں ہوگی، معالجین کے حوالے سے تو کبھی بھی یہ شکایت نہیں تھی۔ دیکھیں ڈاکٹر عاصم یوسف اڈیالہ جیل میں 5 دفعہ خان صاحب کا معائنہ کر چکے ہیں، 6ٹھی دفعہ کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا؟ اب 1.5 سال سے ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا۔ اس سے پہلے وہ ہر چند ماہ کے بعد جاتے تھے، معائنہ کرتے تھے، اپنی رپورٹ دیتے تھے۔ کیا کبھی ڈاکٹر عاصم یوسف نے یا ڈاکٹر فیصل سلطان نے کوئی سیاسی گفتگو کی؟ یہ مقصد صرف خان صاحب کو تکلیف پہنچانا تھا، ایذا رسانی تھا، اس کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ لہٰذا یہ بالکل ایک بے بنیاد ایک بہانہ جو ہے انہوں نے اپنایا ہے کہ سیاسی بات ہے اس لیے ملاقات نہیں ہو رہی۔ عاصم یوسف اور فیصل سلطان کے حوالے سے کبھی یہ شکایت نہیں ہو سکتی تھی اور یہ شکایت ہے بھی نہیں۔ جہاں تک سیاسی گفتگو کا تعلق ہے وہ ایک دوسرا معاملہ ہے، ہم اس کو اٹھائیں گے عدالتی سطح پہ، لیکن اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ بہنوں کی، معالجین کی، خان صاحب سے ملاقات ہو، وکلاء کی، اور سیاست جو ہے اس وقت ہمارے لیے سب سے اہم عنصر نہیں ہے اس تمام عمل میں۔ خان صاحب کی صحت سب سے اہم عنصر ہے، اس کے لیے کوئی بھی جو قدم ہمیں اٹھانا پڑتا ہے وہ ہم اٹھائیں گے، اور اگر ان کا یہی تقاضا ہے کہ سیاسی گفتگو نہ ہو تو نہیں کریں گے۔ ہمیں سب سے پہلے خان صاحب کی صحت کے بارے میں یقینی جو حقائق ہیں وہ درکار ہیں۔ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان سے اہم ترین ملاقات کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لائرز کی جانب سے، اور عمران خان کو مکمل طور پہ اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں